السلام علیکم ناظرین۔ کوارڈینیٹر وزیر اعظم رانا احسن فضل کا کہنا ہے کہ بانی پی ٹی آئی سے پی ٹی آئی رہنماؤں کی ملاقاتیں ہوئی ہیں۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ علی امین گنڈاپور اور بیرسٹر گوہر بھی بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کر چکے ہیں۔ رانا احسان کا یہ بھی کہنا تھا کہ جیل کے اندر کوئی محفل یا سیاسی کانفرنس تو نہیں ہو سکتی نا۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ محفل یا سیاسی کانفرنس کرنی ہے تو قوانین تبدیل کرنے پڑیں گے۔ رانا احسان نے یہ بھی کہا کہ پی ٹی آئی رہنماؤں کو بانی کی طرف سے ہدایات بھی مل گئی ہیں۔ بانی کی ہدایت پر ہی تحریری مطالبات بھی دیے گئے تھے۔ ناظرین، دوسری طرف پی ٹی آئی کے رہنما وقاص اکرم کا کہنا ہے کہ اسپیکر آفس کی جانبداری اور غیر جانبداری کی کوئی بات نہیں کی۔ شیخ وقاص اکرم نے یہ بھی کہا کہ مثبت جواب نہیں آ رہا تو ظاہر ہے کہ ہم نے سخت بات کی ہوگی۔ شیخ وقاص نے یہ بھی کہا کہ لگتا ہے اسپیکر آفس کو کسی نے بیان درست بتایا نہیں ہے۔ ہم نے تو اسپیکر آفس کی تعریف کی ہے، جانبداری کی کوئی بات نہیں کی۔ شیخ وقاص نے یہ بھی کہا کہ پی ٹی آئی کی طرف سے کسی نے ابھی تک اسپیکر آفس پر الزام نہیں لگایا۔ جو مذاکرات ہو رہے ہیں وہ سب کے سامنے ہی ہیں۔ بات چیت ہی واحد حل ہے، مذاکرات ہی واحد حل ہیں، اور آج نہیں، کل نہیں، پرسوں اسی سے ہی معاملہ نکلے گا۔ اور پہلی دفعہ کوئی جیل میں ہے اور وہ اپنی بات نہیں کر رہا، وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ مجھے لندن بھجوا دو، جدہ بھجوا دو، یا مجھے امریکہ بھجوا دو، یا مجھے علاج کے لیے بھجوا دو، یا میں کوئی ڈیل کرنا چاہتا ہوں، یا کوئی ڈیل لینا چاہتا ہوں، یا کوئی مجھے این آر او دے دو۔ پہلی دفعہ وہ ایک ہے، اور شاید اسی وجہ سے وہ جیل میں ہے کہ وہ ڈیل نہیں کرنا چاہتا، یا ڈیل کرنا چاہتا تو اب تک باہر ہوتا۔ ایشو یہ ہے کہ آپ ان کی بات پہ ہنسے تھے، وہ آپ کی بات پہ مسکرا رہے ہیں، وہ تو جواب خود دیں گے۔ لیکن مذاکراتی کمیٹی کے ترجمان پی ٹی آئی کے حامد رضا صاحب کہہ چکے ہیں کہ مطالبات میں سر فہرست مطالبہ عمران خان صاحب کی رہائی ہے، اور انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا کہ خان صاحب نہیں چاہتے، انہوں نے تو منع کیا کہ میری بات بالکل نہیں کرنا، لیکن ہم تو کریں گے چاہے ہم سب ناراض ہو جائیں۔ تو ہمارا تو پہلا مطالبہ یہ ہوگا کہ خان صاحب کو رہے۔ وہ ترجمان حامد رضا صاحب نے کہا۔ نہیں، آپ حامد رضا صاحب کی بات پہ جائیں گے کہ عمران خان صاحب کی بات پہ جائیں گے؟ حامد رضا کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ میرا مطالبہ نہیں ڈالنا، لیکن ہم تو ضرور ڈالیں گے، اس کے بغیر بات آگے ہی نہیں بڑھے گی، بے شک خان صاحب ناراض ہو جائیں۔ اور حامد ترجمان ہے۔ دیکھیے، پہلی دفعہ عمران خان صاحب کوئی بھی پارٹی کا کہے، لیکن پہلی دفعہ عمران خان، میں ابھی اپنی ریسرچر کو لگایا ہوا تھا، 27 مرتبہ ایک سال میں عمران خان سے سوال ہوا کہ کوئی آپ سنیں ڈیل ہو رہی ہے، کوئی ڈیل ہو رہی ہے۔ 27 مرتبہ عمران خان نے کہا کہ کوئی ڈیل نہیں ہو رہی، کوئی ڈیل نہیں ہو رہی، کوئی این آر او نہیں۔ پھر ابھی چند جب ٹرمپ صدر منتخب ہوا تو انہوں نے کہا کہ اچھی بات ہے کہ ٹرمپ صدر منتخب ہو گیا، لیکن میری رہائی عدالتوں سے ہوگی۔ پھر ابھی جب یہ مذاکرات ہو رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ میری بات کیوں کرتے ہو؟ نہ کے پی کے اسمبلی جیل، نہ کے پی جیل، نہ بنی گالا ہاؤس اریسٹ، نہ کوئی ڈیل، نہ ڈھیل، پہلے باقی قیدیوں کی بات کرو پھر میری بات کرو۔ پھر ابھی مذاکرات کے دوران بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ بھائی چھوڑو، دو باتیں ہیں صرف، 9 مئی اور 26 نومبر، اور اس پہ جوڈیشل کمیشن اور سیاسی قیدیوں کی رہائی، اور بشمول خود کیا نا، یا سیاسی قیدیوں کی رہائی مائنس عمران خان۔ نہیں، ابھی تک یہ نہیں ہے انہوں نے، بلکہ ابھی تو جو لاسٹ بات انہوں نے کی، انہوں نے کہا کہ 190 ملین پاؤنڈ میں مجھے سزا دو۔ کیا یہ ایک بلیک میلنگ کے طور پہ رکھا ہوا ہے؟ جیسے باقی وہ عدت میں نکاح کیس، جیسے سائفر، جیسے توشہ خانہ کی کہانیاں چلی ہوئی ہیں، اور جیسے یہ اگر اس میں سزا میں نے بھگت لی ہے تو اس میں بھی بھگت لوں گا۔ کامیاب ہوں گے مذاکرات کے نہیں بھٹی صاحب؟ کیا لگتا ہے کل میں اور آپ ہو سکتا ہے اس پہ بات کر رہے ہوں کہ عمران خان نے یہ بات کی ہے کہ میں کوئی ڈیل یا این آر او یا ڈیل، لیکن عمران خان صاحب کو یہ، آپ کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے کہ 4-5 مرتبہ سیریس آفر ہوئی پچھلے 1.5-2 سال میں، پارٹی چھوڑ دیں، پارٹی قیادت چھوڑ دیں، بنی گالا بیٹھ جائیں، کچھ دن خاموش ہو جائیں، لیکن چونکہ وہ نہ نواز شریف ہے نہ آصف علی زرداری ہے، یہی اس کی ویکنس ہے اور یہی اس کی اسٹرینتھ ہے۔ دوسری بات ہے جو مذاکرات، آپ آخری چند جملے، پہلی بات ہے کہ حکومت کو پہل کرنی چاہیے، دوسری بات ہے یہ حکومت بے اختیار ہے، تیسری بات ہے کہ حکومت مینڈیٹ چور ہے، چوتھی بات ہے اس حکومت کے اندر سے آوازیں، حکومت یکسو نہیں ہے، خواجہ آصف صاحب سے لے کر عطا تارڑ اور مریم نواز صاحبہ سے لے کے عظمہ بخاری صاحبہ تک سارے کے سارے مذاکرات کے اگینسٹ ہیں۔ اور اب اس کے علاوہ جب 9 مئی ابھی تک ہمارے سامنے ہے، اس کا معاملہ حل نہیں ہو پایا، تو یہ ایک لا حاصل سی بات ہے، اور
لیکن اس کے باوجود میں کہنا چاہوں گا کہ یہ بڑا اچھا موقع تھا، کیونکہ عمران خان نے اس پہ حکومت کو پہلی دفعہ فریق مانا، حکومت کو حکومت مان کے اور حکومت کے الیکشن دھاندلی پہ بات نہ کر کے کہا کہ یہ 2-4 چیزیں آپ نہ بنائیں کمیشن، آپ ماحول تو وہ بنائیں نا جو مذاکرات والا ہوتا ہے۔ خواجہ آصف صاحب کو کہہ دے کہ محمود غزنوی صاحب تک کی محدود رہیں، ذرا اندر نہ آئیں، ادھر ہی گھوڑے دوڑاتے رہیں۔ رانا ادھر صاحب سومناتھ پہ مندر بھٹی صاحب کا معصومانہ بیان، ویسے یہ کمیشن نہ بناؤ، ماحول تو بناؤ، ماحول تو بناؤ، اور دوسری بات یہ ہے کہ یا میزائلوں کے نام بدل دو یا خواجہ صاحب کو بدل دو۔ ٹھیک ہے جی جی رانا صاحب دوسری بات کر رہے تھے بھٹی صاحب، تو میں بھی پوچھ لیتا ہوں کہ پہلی بات تو مجھے یہ بتائیں کہ جو اسلام آباد جو ڈو اور ڈائی تھا کہ خان کو اب رہا کر کے جانا ہے، وہ سب لوگ کیا ساؤتھ افریقہ سے آئے تھے؟ دوسری بات یہ کہ جو رچرڈ گرینل جو ہے گا وہ پی ٹی آئی سے تھے، جو رچرڈ گرینل کو ٹویٹوں پہ شکایتیں لگا کے پوری جماعت اور ریٹ ویٹ، تھوڑا سا احترام سے نام لگائیں لیں، میں نے آپ کی شکایت لگا دینی وہ مجھے بتائیں کون سے شہر اور کے وسیم باشندے؟ بدامی سے تو ویسے ہی ناخوش ہے، مجھے شکایت لگا اس کے پروگرام ٹرانسلیٹ کروا کے دیکھتا ہے۔ لیکن ٹرانسلیشن صحیح نہیں ہو رہی، وہ بیان حنیف عباسی صاحب نے دیا، انہوں نے کہا یہ آپ وسیم بدامی بٹ ٹرانسلیٹ صحیح کر کے دیں، شکایت صحیح سے لگائیں لگا۔ ہاں جی رانا صاحب۔ اچھا تیسری بات یہ کہ جو لابیسٹ ہائر کر کے وہاں دیواروں میں ٹکرے مار رہے ہیں کہ کہیں یہ جو امریکہ جو ہے وہ کوئی مسیحا بن جائے اور کہیں خان صاحب کو جو ہے رہائی کرتے ہیں، وہ کہاں کے باشندے ہیں؟ وہ پی ٹی آئی کے نہیں ہیں۔ جو لطیف کھوسا اور درجنوں جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ 20 جنوری جس دن آئے گا اس دن پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، یہ کون لوگ ہیں؟ تو یہاں یہ جو جب آپ بات کہتے ہیں کہ وہ میں کی ڈیمانڈ نہیں کر رہے، وہ ڈیمانڈ ہی میں کی کر رہے ہیں۔ پوری یہ کاروائی جو ہے وہ ہوئی صرف اس لیے رہی ہے کہ سیلف سینٹرک ان کی ڈیمانڈز ہیں، کوئی ان کی پاکستان کی معیشت کے حوالے سے ڈیمانڈز نہیں ہے، دہشت گردی کے حوالے سے ڈیمانڈز نہیں ہے، سیلف سینٹرک ڈیمانڈز ہیں۔ بہرحال جو بھی ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں ان کو انگیج کرنا ہے اور ملک کو آگے لے کے جانا ہے، کیونکہ اگر اسی طرح انتشار اور یہ جو نفرت کی سیاست ہے، پولرائزیشن کی سیاست جو خان صاحب جس کے کہہ لیں کہ جو انیشیٹ انہوں نے کیا اس کو ہم نے بریک لگانی ہے، تو ہماری کوشش جو ہے وہ پوری نیک نیتی کے ساتھ ہے اور ہم امید کوشش آپ کو کتنی کامیاب ہوتی نظر آتی ہے سر رانا صاحب؟ بات یہ ہے کہ جب ہم نے یہ بات کی کہ آپ تحریری طور پہ چیزوں کو لکھ کے دیں تو ہم بھی تحریری طور پہ ہر چیز کا جواب دیں گے، اور یہ ٹرانسپیرنٹ طریقے سے یہ جو ہے وہ نیگوسیشن اور یہ سارے معاملے کبوتر کی چال، اگر ہوگی محبت تو ملے گا جواب۔ چلو اسی شعر میں ختم کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ کس کمی ہے۔ بہت شکریہ، تھینک یو سر۔